اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے نے جس نے چوری کی تھی پریشان کر دیا تھا، تو انہوں نے آپس میں کہا، اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، یہ جرت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے بات کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر سفارش کرنے لگا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی صرف اسی چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں کا کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی حد میں کسی کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ ہمت کرے تو حاکم کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مجرم کا تعلق اگر کسی اونچے خاندان سے ہو تو یہ خاندانی مان اور سمان اس کی سزا میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہر بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، دونوں کے لیے قانون اور سزا ایک جیسی ہے۔ سزا اور قانون کے ان کے بیچ صرف امیری اور غریبی کی وجہ سے فرق و تمیز کرنا بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنا بے شک اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا۔ آپ کو یہ بات بہت بری لگی، یہاں تک کہ اس کے نشان آپ کے چہرے پر دیکھے گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھرچ دیا اور فرمایا، جب تمہارا ایک آدمی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے بیچ ہے، تو تم میں سے کسی شخص کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوک لے۔ مگر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا، پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے مسل دیا اور فرمایا، یا اس طرح وہ کر لیتا۔ بخاری و مسلم۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بائیں جانب یا پیروں کے نیچے تھوکنے کا حکم اس صورت میں ہے جب وہ مسجد سے باہر ہو، لیکن مسجد میں اپنے کپڑے میں تھوکنے کے علاوہ کہیں نہ تھوکے۔ فائدہ: اس میں مسجد کا ایک نہایت ہی اہم ادب بیان کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر قبلہ رخ نہ تھوکا جائے۔ حدیث میں اس کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا ہے، ٹھیک نماز کے دوران اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان نماز میں نہ ہو تو اب وضو خانوں میں کافی پانی کا اہتمام ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ رومال یا چادر کا کونا استعمال کرنے کی بجائے صفائی کے لیے یہ وضو خانہ ہی سب سے بہتر جگہ ہے۔ دوسرا، مسجد میں گندگی نظر آئے تو اسے فوری طور سے صاف کر دیا جائے اور مسجد کو گندگی سے گندا کرنے سے مکمل بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔